غم کیا ہے؟ لوگوں اور سچویشنز کو بدلنے کی کوشش میں ناکام ہو جانا ہے غم۔ ایسا ہو گیا، تم نے چاہا تھا ایسا نہ ہوتا، یہی غم ہے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی غم کو اٹھا کر دیکھنا، اس کی بنیاد میں یہی ہوگا۔ تم نے چاہا تھا ایک طرح سے ہو، کسی اور طرح سے ہوا۔ لوگوں کو بدلنے میں ناکامی غم تخلیق کرتی ہے، سچویشنز کو بدلنے میں ناکامی غم پیدا کرتی ہے۔ کوئی عزیز بیمار ہو گیا تو اس کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر ڈاکٹر کے پاس گئے، بیماری ٹھیک نہ ہوئی، غم۔ کوئی مر رہا تھا، تم اسے زندہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ مر گیا تو غم۔ بیوی ایسا کرے، شوہر ایسا ہو جائے، بیوی یا شوہر ویسا ثابت نہ ہو پایا تو غم۔ تم دوست کے گھر گئے، چاہا کہ ایسا تمہارا ویلکم ہو، ویسا نہ ہوا، غم۔ اپنی زندگی کا ہر غم اٹھا کر دیکھ لو، وہ لوگوں کو، سچویشنز کو بدلنے میں ناکامی سے چھڑا پاؤ گے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ لوگوں کو، سچویشنز کو بدلنے کی خواہش کا مطلب یہ ہے کہ آپ متشدد ہو، آپ عدم تشدد پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ لوگوں کو بدلنے کی خواہش رکھنے والا چاہے جتنا بھی پرامن لگے، جتنا پیسفل دکھائی دے، چاہے جتنا پرسکون نظر آئے، وہ تشدد سے پاک نہیں۔ دوسروں کو بدلنے کی خواہش میں ایک چیز چھپی ہے کہ دوسرا جس حال میں ہے، اس حال میں آپ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہو۔ تم نے کبھی غور سے اپنے مذہبی لیڈروں کو دیکھا ہے؟ وہ سب بدلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دیکھتے ہو کہ اکثر مذہبی لیڈر تشدد، دہشت گردی کے مبلغ بن جاتے ہیں۔ آپ کسی مذہبی لیڈر کے پاس، اس کے حلقے میں شامل ہونے جائیں تو وہ تمہیں اس حال میں قبول نہیں کریں گے جس حال میں تم ہو، وہ تمہیں بدلیں گے، ویسا بنائیں گے جیسے آپ انہیں قابل قبول ہوں، پھر آپ کو قبول کریں گے۔ پہلے وہ اپنی نظر میں آپ کو اچھا کریں گے، نیک کریں گے، آپ کا لباس بدلیں گے، رنگ ڈھنگ بدلیں گے، پھر آپ کو قبول کریں گے۔ ان کی باتیں چاہے لاکھ اچھی ہوں، خیال اور منصوبے چاہے ہیرے ہوں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ وہ شخصیت متشدد ہے، وہ شدت پسند ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ دوسرے کو بدلنے کا خیال دوسرے کو مٹانے کا خیال ہے۔ دوسرے میں رتی بھر بھی بدلاؤ اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ دکھ سے نہیں بچ سکتے۔ اس پس منظر میں تم اپنی دنیا کو دیکھو۔ تمہاری دنیا کا حال تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو اس کے حال میں قبول کرنے پر تیار نہیں ہے جس حال میں وہ موجود ہے۔ گھر والے بچے کو بدلنے میں لگے ہیں، بنانے میں لگے ہیں، بنا اس کی فکر کیے کہ وہ خود بھی کچھ بن پائے ہیں یا نہیں۔ ہر گھر میں بچے پر تشدد ہو رہا ہے، اس لیے تو دنیا اتنی بری ہے۔ پھر یہی کام بچے بڑے ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور یوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایسی بیوی ڈھونڈنی مشکل ہے جو شوہر کو بدلنے میں نہ لگی ہو۔ ایسا کوئی شوہر نہیں ڈھونڈا جا سکا جس کے لیے بیوی میں بدلاؤ کا کام ابھی جاری نہ ہو۔ سقراط جیسا شوہر بھی ہو تو بیوی سدا اسے بدلنے کے پیچھے لگی رہے گی۔ اچھا بنانے کی کوشش ہم عدم جاری ہے، اور ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں یہ کام کیے جا رہا ہے۔ اور بڑے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اچھا بنانے کی ہر کوشش میں تشدد ہوتا ہے، اور تشدد کو کون پسند کرتا ہے؟ اس لیے گھر جہنم بن گئے ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں ڈھل رہی ہیں۔ دلچسپ چیز یہ ہے کہ دوسرے کو جو بدلنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ یہ اس کی ایگو کا تقاضا ہے، یہ اس کی اپنی بیماری ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے کو دوسرے کی بہتری کے لیے بدلنا چاہتا ہوں۔ انا کبھی اپنے سر الزام نہیں دیتی، اس لیے وہ نقاب پہن کر کام کرتی ہے، بھیس بدل کر کام کرتی ہے۔ اب یہ ایک ایسا تشدد ہے کہ جس کے خلاف بغاوت بھی نہیں ہو سکتی کہ تشدد کرنے والا اپنا بن کر تشدد کر رہا ہے۔ بیوی شوہر کو بدلنا چاہتی ہے مگر شوہر کی خیرخواہ بن کے، شوہر بیوی کو بدلنا چاہتا ہے مگر اپنا بن کے، ماں بچے کو بدلنا چاہتی ہے اس کی ہمدرد بن کے، بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بدلنا چاہتا ہے انہی کے بھلے کے نام پر۔ تشدد کبھی سیدھا نہیں ہوتا، ہمیشہ روپ بدل کر آتا ہے،
چاہے تشدد کرنے والا ہٹلر جیسا ظالم ڈکٹیٹر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی یہی کہے گا، بہتر دنیا کے لیے میں یہودیوں کو مار رہا ہوں، اچھی دنیا کے لیے میں یہ جنگ کر رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں جو فقیر ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، جو حقیقی مرشد ہوتا ہے، اس کو کبھی غور سے دیکھنا، وہ کسی سچویشن کو، نہ کسی شخص کو کبھی بھی بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہاں، لوگ بدل جاتے ہیں، دل سے بدل جاتے ہیں، مگر وہ خود کبھی انہیں بدلنے کی خواہش یا کوشش نہیں کرے گا۔ اگر تم نے کبھی یہ جاننا ہو کہ جس مرشد کے پاس تم بیٹھے ہو وہ سچا ہے یا ڈھونگ ہے، تو اس کا بہترین اور سادہ اصول ہے، وہ شخص صوفی ہے، سچا ہے، مرشد ہے، جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں اور آپ کو بے چینی نہ ہو۔ جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ بے چین ہو رہے ہوں تو جان جائیے گا کہ اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی تشدد آپ پر ہو رہا ہے، وہ کسی نہ کسی ڈھنگ سے آپ کو بدلنے کے چکر میں ہے۔ کبھی غور کرنا تم، یہ جو تمہاری دنیا کے بڑے مذہبی لیڈر ہیں، جن کی باقاعدہ پوجا کی جاتی ہے، جنہیں بے حد احترام دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کبھی تم رہ نہ سکو گے، کیونکہ یہ ہمہ دم آپ کو اچھا بنانے کے لیے، آپ کو بدلنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی وعظ تقریریں سننا ٹھیک، مگر ان لوگوں کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا۔ یقین نہ آئے تو ان لوگوں سے مل کر دیکھیں جو مسلسل ان کے ساتھ رہتے ہوں۔ ویسے حیرت کی بات ہے نا، تم جیسے ہو ویسے خدا کو منظور ہو، مولوی صاحب کو منظور نہیں ہو، والدین کو منظور نہیں ہو، شوہر کو قبول نہیں ہو، بیوی کو قبول نہیں ہو۔ مجھے تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ خدا کا دھندا اور مولوی پروہت کا دھندا، ان میں کوئی بنیادی قسم کا اختلاف ہے۔ خدا کو سب منظور ہے، مگر مولوی اور پروہت کو کچھ بھی ویسا منظور نہیں جیسا وہ ہے۔ دوسرے کو بدلنے کی خواہش جس میں ہے، وہ ابھی تک اس کائنات کو، زندگی کو، فطرت کو سمجھ نہیں پایا ہے۔ تم لوگ با اختیار کہتے ہی اسے ہو جسے دوسروں کو بدلنے کا خبت ہو اور اختیار ہو۔ کبھی غور کیا تم نے، جب تم اپنے مسئلوں کا حل سمجھتے ہو، کہ ایسا حکمران آ جائے، ایسا لیڈر آ جائے جو سب بدل دے، تم مگر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ایسا ہر حکمران یا ہٹلر ہوگا یا میسولینی جو لوگوں کو بدلنا چاہتا ہو، وہ یقیناً فاشسٹ ہوگا۔ اس لیے دیکھتے ہو کہ جس بھی معاشرے میں مذہبی حکومتیں آئیں، وہاں تشدد کا چلن عام ہوا۔ فقیر کہتا ہے کہ حکمران ایسا ہو کہ جس کے ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلے۔ چینی صوفی فلسفی لاؤ ٹزو کہتا تھا کہ حکمرانوں کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک وہ جس کے ہونے کا پتہ ہی نہ چلے، یہ سب سے اعلیٰ حکمران ہوتا ہے، ایک وہ جس سے لوگ پیار کریں، تیسرا وہ جس سے لوگ ڈریں، یہ سب سے کمتر درجے کا حکمران ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ حکمران جس کے ہونے کا پتہ بھی نہ چلے وہ بیسٹ حکمران ہے؟ اس بات کو سمجھو کہ ہونے کی خبر بھی تشدد ہے۔ اگر بیٹا گھر میں ہے اور باپ موجود ہے اور بیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے سنبھل کر رہنا ہے، تو یہ تشدد ہے، اور یہ ہونے کی بس خبر میں چھپا ہوا تشدد ہے۔ شوہر گھر میں داخل ہونے لگے اور گھر میں بیوی کی موجودگی کی خبر اسے ہو، وہ اپنی ٹائی شائی سیدھی کر کے داخل ہو رہا ہو، تو یہ ہونے کی خبر میں چھپا تشدد ہے۔ شوہر گھر میں آئے اور بیوی ویسی نہ رہے جیسی وہ اس وقت تھی جب شوہر گھر میں نہیں تھا، تو یہ شوہر کے ہونے کی خبر میں چھپا تشدد ہے۔ ہونے کی خبر ہی تشدد ہے۔ جس کا ہونا آپ کے ہونے پر کوئی چوٹ نہ کرے، سمجھ جانا وہ صوفی ہے، وہ مرشد ہے۔ اب چاہے یہ کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی گرو ہے یا مذہبی لیڈر۔ کبھی تم نے غور کیا کہ جس سے تمہیں محبت ہو، وہ تمہارے ساتھ موجود ہو، تو دوسرے کی تو کیا اپنے بھی ہونے کی خبر نہیں ہوتی، صرف محبت رہ جاتی ہے۔ سچے گرو کی محفل میں تمہیں یہ چیز ضرور ملے گی، وہاں گرو کے ہونے کی خبر تو کجا، تمہیں اپنے بھی ہونے کی خبر نہ مل سکے گی۔ اسی کا نام سکھ ہے، مگر انا کبھی اس سکھ کا مزہ نہیں لے سکتی، کیونکہ انا کو دکھ اور سکھ سے غرض ہی نہیں، اسے تو ہونے سے غرض ہے۔ اب یہ ہونا چاہے دکھ ثابت کر رہا ہو یا خوشی، اس بات کی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ تم کبھی غور سے دیکھنا، تمہیں خبر ہی صرف دکھ کی ہوتی ہے، سکھ کا علم ہی تمہیں کبھی نہیں ہو پاتا۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ بچپن اچھا تھا، دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا، کیوں بچپن اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ انا نہیں تھی، تمہیں اپنے اور دوسرے کے ہونے کی خبر ہی نہیں تھی، کسی کے آنے یا جانے پر خود کو بدلنا نہیں پڑتا تھا۔
बड़े होते हो तो अपने होने का तुम्हें हर वक्त एहसास रहने लगता है। कौन आया कौन गया उसका तुम्हारे होने पर असर पड़ता है। तुम्हें पल पल बदलना पड़ता है। बीवी के सामने कुछ और रोल प्ले, बास के सामने कुछ और बन जाना, हुक्मरान के सामने कोई और तर्ज, फ़कीर के सामने कुछ और तरह के ढंग। अना नाम ही इसी रोल प्ले का है और यही बोझ है और यही दुख है। कभी तुम्हें एहसास हुआ कि होने का एहसास ही सिर्फ दुख का होता है? ये तुम्हारा पैर है, कभी तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन पैर में कांटा चुभा हो तो हर वक्त उसी का एहसास होता है। सर का कभी एहसास नहीं होता, लेकिन सर में दर्द हो तो सारा वक्त उसी का एहसास होता रहता है। दुख का बोझ होता है और बोझ लाद कर बीता वक्त गुजरने ही में नहीं आता। तुम देखते हो तुम पुरसुकून हो, खुश हो, ब्लिसफुल हो, तो वक्त पर लगा कर गुजर जाता है। वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। लेकिन दुख हो तो पल पल, दिन दिन भर लंबा हो जाता है। रात बीतने में नहीं आती, दिन कटने में नहीं आता। ये उसूल है। जिस आदमी को जिस्म का इल्म है तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। सुख की तो बस एक ही हालत है कि जिस्म का इल्म तक ना हो। इसलिए जान लो कि सिर्फ बीमार आदमी के पास ही जिस्म होता है। सेहतमंद और खुश आदमी का बदन ही नहीं होता, वो तो हवाओं में उड़ रहा होता है। जबकि बीमार आदमी के पास बदन ही बदन होता है। जितनी ज़्यादा और बड़ी बीमारियां, उतना बड़ा बदन का एहसास, क्योंकि बीमारी बदन का बोझ होती है, दुख बोझ है। तो जानिए, जिसकी मौजूदगी का आपको पता चल रहा है उससे आपको कोई दुख मिल रहा है। जिसकी मौजूदगी का पता ना चले उससे ही सुख मिलता है। फ़र्ज़ करें एक कमरे में दो ऐसे लोग बैठे हैं जो एक दूसरे से सच्चा इश्क करते हैं, तो वहाँ दो लोग नहीं बैठे बल्कि एक ही कॉन्शियसनेस वहाँ मौजूद है। इसीलिए फ़कीर कहते हैं अच्छा हुक्मरान वो है जिसके होने का पता ही रियाया को ना चले। शायद यही वजह है कि खुदा का हमें पता नहीं चलता। खोजें भी तो पता नहीं मिलता। गार की खूह में जा बैठें तो भी पता नहीं मिलता। हिमालय के दामन में जा बसें तो भी पता नहीं मिलता। तुम्हारी दुनिया की इस वक्त यही हालत है। तुम किसी महफिल में जाओ तो बड़ी हसरत होती है तुम्हारी कि तुम्हारे वहाँ होने को नोटिस किया जाए। कोई नोटिस ना ले तो तुम बड़े दुखी होते हो, हज़ार जतन करते हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो, नए फैशन इख्तियार करते हो, शोर गुल करते हो, बस इसीलिए कि दूसरे देख लें कि तुम वहाँ हो। मुल्हिदों की दलीलों पर कभी गौर किया है तुमने? वो कहते हैं कि वो दिखाई दे तो हम उसे खुदा मान लें। वो खुदा को भी अपनी जैसी अना बना देना चाहते हैं, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे कि खुदा का तो अव्वलीन वस्फ यही है कि वो ऐसे हो कि जैसे ना हो। क्योंकि जिस दिन खुदा का पता चल जाए कि ये खुदा है तो जान जाना वो खुदा ना रहा। जिस दिन वो बताने लगे कि मैं खुदा हूँ, उस दिन वो खुदा ना रहा। खुदा का मतलब ही यही है कि उसकी मौजूदगी और नामौजूदगी में कोई फ़र्क ना हो, जिसके लिए प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों लफ्ज़ एक ही मतलब रखते हों, वो खुदा है। इसी तरह अगर कोई हुक्मरान ऐसा हो जाए तो उसकी ये नामौजूद सी मौजूदगी कौमों की तकदीर बदल देती है। ये बातें आज समझना मुश्किल है, क्योंकि आज तो मैदान सियासत में इक़्तिदार की जंग में उतरता ही वो है जो अपना मकाम बताने को बेचैन फिरता है, जिसकी बस एक ही ख्वाहिश है कि लोग जान लें कि वो कुछ है। इसके लिए वो लोगों के कदमों में भी बिछ जाता है ताकि इक़्तिदार की मसनद तक पहुंच सके। आज की दुनिया में तो अक्सर ऐसी हैरतें देखने में आती हैं कि इलेक्शन के दिनों में जो शख्स पैरों में बिछ जाता था एक ओहदा पाने के लिए, हुक्मरान बनने के बाद उन्हें देखता भी नहीं है, बल्कि अब तो वो शख्स उनके सर को भी इस काबिल नहीं मानता कि उन पर पाँव रखे। अवाम अक्सर ये रोना रोते हैं, मगर मेरा ख़्याल है कि उन्हें बेचैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पैरों पर सर रखा ही इसलिए गया था ताकि तुम्हारे सरों पर पैर रखा जा सके। और दूसरी बात ये कि उन्होंने सर आपके पैरों पर रखा था तो आपका मन भी तो उस वक्त खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब उन्हें भी मौका दो कि वो खुश हो लें। ये तो सीधा साधा लेन देन है। आज तो हुकूमत की मसनद तक जाने को बस वही बावला हुआ फिर रहा है जो ये समझता है कि उसका होना ही इसी तरह साबित हो सकता है कि वो हुक्मरान हो। अब तो कुर्सी ही उसके होने को होना साबित कर सकती है।